والی رات میں اسی پروردگار عز و جل کے گھر میں بیٹھ کر وہی پالنہار پروردگار عز و جل کا ذکر خیر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایسی نور والی راتیں ہوتی ہیں اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص عطا فرمائی ہے۔ یہ ہم امتیوں کا خاصہ ہے کہ یہ عظمت اور رفت والی راتیں اور امتوں کو اس قدر عطا نہیں فرمائی گئیں جس قدر یہ نور والی راتیں مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہمیں عطا فرمائی گئی۔ سابقہ امتوں میں بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، 200 سال، 300 سال، 150 سال، اور جو ان میں سب سے کم عمر ہوتا تھا اس کی عمر بھی 100 سال تو ہوا کرتی تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، محبوب پیارے پروردگار، سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمریں اتنی طویل ہوتی ہیں، مولا وہ تیری بڑی بڑی عبادتیں اور بڑی بڑی ریاضتیں کیا کرتے ہیں اور ان کے امتی لمبی عمر پانے کی وجہ سے بہت زیادہ ریاضتیں کرنے میں، سجدہ سجود ہونے میں میری امت سے بڑھ جائیں گے۔ محبوب جب رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ التجا پیش کی، رب کی طرف سے فرمان جاری ہوا، محبوب ہم تمہیں مخصوص ایسی راتیں عطا فرمائیں گے، ایسے دن تمہیں مخصوص عطا فرمائیں گے کہ ان کی لمبی لمبی عمروں میں کی جانے والی عبادت پر انہیں اتنا اجر و ثواب، انہیں اتنی بخشش و مغفرت کے پروانے عطا نہیں کیے گئے ہوں گے۔ آپ کی امت اگر اس ایک رات میں، اس ایک دن میں اگر عبادت کرنے میں، اگر ریاضت کرنے میں، اگر سجدے کرنے میں، اگر میرا ذکر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا محبوب لمبی لمبی عمروں پر اتنی بخشش اور مغفرت عطا نہیں کروں گا جتنا ایک رات میں تیری امت میں کوئی اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکا دے گا، میں اس کو لمبی عمر سے زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کروں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور اسے مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے۔ معراج مصطفیٰ کی رات آتی ہے تو ہمیں عطا کی گئی، شب اسرا کی رات آتی ہے تو ہمیں عطا کی گئی، لیلۃ القدر کی عظمتوں والی نور والی راتیں ہمیں عطا کی گئی، 12 ربیع الاول شریف کی عظمتوں والی راتیں ہمیں عطا کی گئی۔ سابقہ اولیاء سے افضل اولیاء، اس امت کے اولیاء، ان کے اعراس کی راتیں اور ان کے دن ہمیں عطا کیے گئے۔ ہم مسلمانوں کی کس قدر سعادت مندی ہے کہ بزرگان دین کے اعراس منا کر، بزرگوں کی یاد منا کر اور یہ بڑی راتوں میں عبادت و ریاضت کر کے ہم رب کائنات عز و جل کی رحمت اور برکت اور اس کی طرف سے بخشش اور مغفرت آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس امت کے لیے چھوٹے سے عمل پر اللہ نے اجر بڑا رکھا ہے، وہ بڑا اجر جو سابقہ امتوں کو لمبی لمبی عبادتوں کے ذریعے، لمبی لمبی عمروں کے ذریعے انہیں عطا کیا جاتا تھا۔ کہا محبوب آپ کی امت کے لوگوں کی عمریں کم ہوں گی،
ان کی اتنی زیادہ زندگی انہوں نے دنیا میں نہیں گزاری ہوگی، لیکن مخصوص راتوں میں خدا کی قسم اگر وہ لوگ عبادت کرنے میں کامیاب ہو گئے، مجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، رب نے فرمایا محبوب ان کا وہ ایک رات میں عبادتیں کرنا لمبی لمبی عمروں سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ بڑی راتیں ان کو معمولی مت تصور کیجئے گا، کہیں شیطان دل میں یہ خیالات نہ ڈال دے یہ تو راتیں آتی رہتی ہیں، کیا ہر رات ایسی مغفرت ہوگی؟ علماء محققین نے لکھا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع میں پہنچ گئی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کا پروانہ اپنی امت سے آپ طلب فرما رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ بارگاہ رسالت میں آئیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا مگر آپ نہ ملے، مختلف امہات کے حجروں میں دیکھا، آپ کی ازواج کے حجروں میں دیکھا، وہاں آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا میں تمہارا حق ضائع کروں گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بس آج کی رات اس قدر اہتمام کیسا، آج کی رات آپ جنت البقیع میں کیوں تشریف لائے، آج کی رات رب سے توبہ اور استغفار کیوں فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے من نصف شعبان المعظم کہ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے معلوم ہے کب سے، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے، کہا تب سے لے کر جب تک سورج ظاہر نہیں ہوتا، صبح صادق نہیں ہوتی، فرمایا تب تک یعنی صبح صادق تک ساری رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرما کر اپنے بندوں کی طرف التفات فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اور رب کائنات عز و جل کی طرف سے مسلسل ساری رات یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ رزاق عز و جل تو وہی پروردگار ہے نا۔ ہم نہ جانے کون کون سے ہیلے بہانے کر کے اپنی روزی کو بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کر، دھوکہ دے کر، جائز و ناجائز کی تمیز کو اٹھا کر، سود اور ناجائز لین دین کر کے ہم کوششیں کرتے ہیں اپنے رزق کو بڑھا لیں، اپنی روزی کو بڑھا لیں۔ فرمایا 15 شعبان کی رات تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کہتا ہے اگر پورے سال تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، اگر پورے سال اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو آج کی رات مجھ سے روزی میں برکت مانگ لو، آج کی رات مجھ سے رزق میں برکت مانگ لو، سالہ سال میں تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرماؤں گا۔ کہ پھر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر جان بوجھ کر تمہیں جھوٹ بول کر سفید و سیاہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب فرمایا جب میں رزاق عز و جل تمہارے رزق میں برکت دے دوں گا تو تمہارے تھوڑے سے رزق میں پوری تمہاری کفایت کر جائے گا۔ کہ جس طرح تھوڑے سے عمل نے، رات کے تھوڑے سے عمل نے کہ تمہیں رب کائنات مغفرت عطا فرما رہا ہے، تو تمہاری تھوڑی سی روزی میں بھی اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ برکت تمہارے ساتھ سال ہا سال کے لیے رکھ دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا گیا دوسرا اعلان رب کائنات عز و جل کی طرف سے کیا ہوتا ہے، فرمایا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج کی رات میں اسے مغفرت سے نواز دوں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا؟
ہے کوئی اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے والا؟ یاد رکھیے گا رب عز و جل کی بارگاہ میں شرمندگی بھی توبہ کہلاتی ہے۔ فرمایا الندامت توبۃ، کسی بات پر ندامت کرنا بھی توبہ کہلاتا ہے۔ کہ آج کی رات اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے، رب کی بارگاہ میں تواضع و اختیار کرے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کہ آج کی رات تم اپنے معاملات کو صاف کر لو، رب کی بارگاہ میں بھی توبہ کرو، اور حقوق العباد اگر تم سے تلف ہوئے ہیں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ کہ بنی قلب یہ عرب کا وہ قبیلہ ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں اور بھیڑ پالا کرتے تھے، اور ان کی بکریاں اور بھیڑوں میں بہت زیادہ کثرت سے بال ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی مثال دے کر رسول اللہ نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اس قدر مسلمانوں کو بخشش سے نوازا جاتا ہے، لیکن فرمایا بعض ایسے بد نصیب بدبخت افراد بھی ہوتے ہیں جو اس عام مغفرت کی رات میں، جس عام رات میں سب کو بخشا جا رہا ہے، جو جھک رہا ہے، جو عاجزی کر رہا ہے، جو شرمندہ ہو رہا ہے، کہ رب کائنات اس پر اپنی عام رحمت فرما رہا ہے، عام مغفرت عطا کر رہا ہے، لیکن فرمایا بعض بد نصیب بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس عام مغفرت کی رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ کون سے وہ بد نصیب افراد ہوتے ہیں؟ انتہائی توجہ سے سنیے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص جو کہ کفر و شرک کرنے والا ہو، اسے اس عام مغفرت کی رات بخشا نہیں جاتا، محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شراب کا عادی، چاہے سال میں ایک مرتبہ پینے والا ہو، مہینے میں ایک مرتبہ پیے، ہفتے میں ایک بار پیے، کا وہ عادی کہلائے گا۔ ایک سے دوسری مرتبہ پی عادی کہلائے گا۔ اور فرمایا اس مغفرت کی رات میں ایسا شراب کا عادی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شخص بھی بخشا نہیں جائے گا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطعی تعلق کرنے والا ہو، ماں باپ، بھائی بہن، جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، کہا جو ان سے قطعی تعلق کرے گا بلا عذر شرعی کے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر، میں جھکوں، میں معافی چاہوں، کہا جو اس قدر ایسا تکبر کرنے والا ہوگا نا وہ بھی اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص بھی بخشا نہیں جائے گا کہ جو مسلمانوں کا بغض، حسد یا کینہ اپنے دل میں رکھ کر بیٹھا ہو۔ مسلمان سے مراد اس کا پڑوسی بھی ہے، اس کے ساتھ کام کاج کرنے والا شخص بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، کہ اگر کسی ایک سے بھی بلا عذر شرعی کے بغض رکھا، حسد رکھا، دل میں کینہ رکھا، کہا اس مغفرت عامہ کی رات میں ایسے شخص کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ غور کریں،
اس قدر مغفرت کی رات عام مسلمانوں کو بخشا جا رہا ہے، اور یہ چند برائیاں یا ان میں سے کوئی ایک اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو یہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اللہ کو جھکنا بڑا پسند ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اتنے زیادہ اس نے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کہا رحمت حق بہا نبی جید، کہا اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایک اور شخص کا بیان کیا، کہا قاتل مسلمانوں کا، اسے بھی اس عامہ کی مغفرت کی رات بخشا نہیں جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ان برائیوں میں سے کوئی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، عاجزی کے ساتھ اپنی جبھی کو جھکا دیں۔ رب کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا گناہگار ہے، رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں جھکو تو صحیح، تم ایک بالش میری رحمت کی طرف بڑھو گے، میری رحمت دوڑ کر تمہیں تھام لے گی۔ آؤ تو صحیح میری طرف، جھکو تو صحیح میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ رب کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ آج ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، رب سے مانگنا چھوڑا جبھی تو آج ہم مقروض ہوتے چلے گئے۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ رب سے مانگنا بند کیا تو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیل گئے۔ خدا کی قسم یہ بڑی راتوں میں اگر ہم اپنے رب سے مانگنے میں کامیاب ہو گئے اور رب نے ہمیں عطا فرما دیا تو پھر دنیا والوں کے سامنے ہماری جھولی نہیں اٹھے گی، ہمارے ہاتھ نہیں پھیلیں گے۔ اور اگر آج کی رات بھی رب سے ہم مانگنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر یاد رکھیے گا سالہ سال مانگتے ہی رہیں گے، لوگوں سے دنیا والوں سے مانگتے ہی رہیں گے، کیونکہ رب سے ہی نہیں مانگا، رب سے ہی طلب نہیں کیا۔ اور جب کوئی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کائنات اسے مردود نہیں کرتا، اس کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اسے عطا ہی فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا جھکو، مانگو تو اپنے دل سے مانگو، دل بھی تمہارا جھکا ہوا ہو، گناہوں پر پشیمانی بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ جب یہ شرمندگی تمہاری ہوگی تو توبہ صادق ہوگی، اور توبہ صادق ہوئی تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور عطا فرماؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ جب توبہ صادق ہونا، جب بندہ دل سے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ پھر کیسے مدد فرماتا ہے، رب کیسے عطا فرماتا ہے۔ کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روب دبدبا جس کے متعلق فرمایا گیا ذل العمر یفر الشیطان، عمر جس جگہ سے گزر جائیں شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت، آپ اپنے ہاتھ میں درہ رکھا کرتے تھے، کوڑا، کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو سر عام آپ سزا دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین تھے، کر سکتے تھے ایسا۔ آپ اپنے ہاتھ میں درہ لے کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کی نظر جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، کہنے لگا امیر المومنین آ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل تھی۔ اس نے کہا اب اس کا کیا کروں، سامنے سے فاروق اعظم آ رہے ہیں، اس کو چھپاؤں تو کہاں چھپاؤں۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے بغل کے اندر اس شراب کی بوتل کو چھپا دیا۔ اب بوجھل قدموں سے فاروق اعظم کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے فاروق اعظم تشریف لا رہے تھے، دل ہی دل میں نے کہا نا رب کی بارگاہ میں جھکاؤ تو اپنے دل کو جھکاؤ۔ کیسے جھکتے ہیں دل؟ بغل میں بوتل چھپا کر کہنے لگا مولا
سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آج فاروق اعظم کے سامنے لاج رکھ لے، عزت رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاروق اعظم یہ میری شراب کی بوتل دیکھ لیں تو مجھے سب کے سامنے درہ مارنا شروع کر دیں، عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔ مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، دل ہی دل میں آرزو کرتا ہوا، دل ہی دل میں توبہ کرتا ہوا رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ فاروق اعظم کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا، کہا اے شخص تیری بغل میں کیا ہے؟ اب فاروق اعظم جیسی شخصیت سوال کریں تو ویسے ہی ان کی ہیبت، رعب و دبدبہ، اور کیوں نہ ہو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ ایسی انوار و تجلیات، ایسا رعب و دبدبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ جیسی آپ نے پوچھا اس شخص کے اوسان خطا ہو گئے، گھبرا گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا یا امیر المؤمنین سرکے کی بوتل ہے۔ اچانک گھبراہٹ میں اس کی زبان سے کیا نکلا؟ سرکے کی بوتل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دکھاؤ۔ اب ہاتھ کانپتے ہوئے، زبان لڑکھڑاتی ہوئی، جیسے ہی اس نے بغل میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر بوتل کو نکال کر فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا، محققین علماء نے لکھا اس کی توبہ صادق تھی نا، دل سے اس نے توبہ کی تھی نا، خدا کی قسم وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی، حقیقت میں وہ سرکہ بن چکی تھی۔ کہا اس وجہ سے کہ اس نے توبہ دل سے کی تھی۔ مولا آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فاروق اعظم کے سامنے عزت رکھ لے، لاج رکھ لے، تو جو فاروق اعظم کو دیکھ کر توبہ کرے، دل سے جھک جائے، اللہ اس شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر دل سے آج اپنے گناہوں کو یاد کر کر خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کر کے خدا کی قسم جب رب سے مغفرت مانگیں گے تو بتائیے کیا رب کائنات مغفرت عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا ہمیں رحمت سے نہیں نوازے گا؟ کیا اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں چھٹکارا حاصل کرے، نجات حاصل کرے؟ شب براءت کا مطلب تو نجات کی رات ہے نا۔ اللہ نجات عطا فرمائے گا، جہنم سے بھی نجات دے گا، پریشانیوں اور مشکلات سے بھی نجات دے گا رب کائنات۔ حضرت علی نے یہی تو فرمایا نا، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان پر کہا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ بھی فرماتا ہے کوئی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، کہ آج میں اسے ہر پریشانی سے اور مشکلات سے نجات عطا کر دوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بس یہی پیغام آج کی رات کا پیغام ہے۔ اگر کوئی برائی میں جو ہم نے ابھی ذکر کی ان میں مبتلا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ سچے دل سے تائب ہو کر، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں ہم استغفار بھی کریں گے، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ مغفرت عامہ کی رات ہے، بڑی نور والی یہ رات ہے۔ آج کی رات رب کی بارگاہ سے کوئی مردود نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی مشکلات، مصیبتوں اور پریشان حالوں کی پریشانی کے لیے اور بیمار لوگوں کی بیماری سے شفا یابی کے لیے رب کی بارگاہ میں آئیے، ہم دعا مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ خالق کائنات عز و جل ہمیں آج کی رات کی مغفرت عطا فرمائے، اور آج ہی رات ختم ہونے سے پہلے جن رشتہ داروں سے، جن پڑوسیوں سے، جن مسلمانوں سے ہم نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، زبانی کلامی ہو
یا تحریری ہو، جیسے بھی ہو سکے لازمی طور پر معافی تلافی کر لیں۔ یاد رکھیے گا آج کل سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ کے ذریعے ایک معافی نامہ تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اسے گروپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے شرعی طور پر معافی نہیں ہوتی۔ معافی کیا ہے؟ جس مسلمان کا آپ نے حق طلب کیا، دل آزاری کی، اس کے پاس جا کر جیسا ہو ہاتھ جوڑنا پڑے ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑنا پڑے پاؤں پکڑ کر، اپنی مغفرت کی خاطر کہ آج کی رات رب ہمیں بخش دے۔ اگر والدین سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہے، بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا ہے، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا ہے، جیسا بن پڑے آج کی رات ختم ہونے سے پہلے ان سے رابطہ کر کے لازمی طور پر ان کے روبرو پیش ہو کر یا بات چیت کر، اگرچہ ٹیلی فون کال ہی کے ذریعے ہو لیکن میسج سے نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ گروپ میں میسج چھوڑ دیا، معافی نامہ، بہترین الفاظ جس میسج کے دیکھے وہی گروپ میں چھوڑ دیے، تو یاد رکھیے گا یہ فارمیلٹی والا میسج جو کیا جاتا ہے اس سے معافی نہیں ہوتی۔ رشتہ دار، دوست یار، پڑوسی، بالخصوص گھر والے، اگر آپ کہیں کہ ہم نے میسج چھوڑ دیا، ہم نے گروپ میں چلا دیا، جناب معافی ہو جائے گی، ایسی معافی شرعی طور پہ معافی نہیں کہلائے گی۔ ہمیں خود جا کر بات چیت کر کے ہاتھ پیر جوڑ کر اگر کچھ لینا دینا پڑے کچھ لے دے کر، اور یاد رکھیے گا ایسا حق اگر ہم نے کسی کا دبایا ہے جس میں لین دین ہوتا ہے تو جب تک لین دین کا معاملہ صاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے پیسے دبا دی، بڑے بھائی نے اپنی بہنوں میں وراثت کے حق مار دیے، بہنوں کے حصے نہیں دیے، بھائی نے بھائی کے حصے نہیں دیے، باپ نے اولاد کے حصے نہیں دیے، یا کسی بہن نے اپنے بھائی کا حق نہیں دیا، تو یاد رکھیے گا پیسوں کا جو معاملہ ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک وہ صاف نہیں ہوگا، زبانی کلامی معافی سے بھی معافی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا ہم بڑی راتوں میں سمجھتے ہیں بس ہم نے آ کے توبہ کر لی، ایک رات دعا مانگ لی، استغفار کر لیے، اب ہم نے جو حقوق تلف کیے ہمیں دینے کی ضرورت نہیں۔ ہرگز اس مغفرت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو رب سے مغفرت اپنے گناہوں کی مانگی جا رہی ہے۔ رب کے حقوق جو رب کے ہیں، جو ہماری نمازوں میں سستیاں ہوئیں، روزوں میں سستیاں ہوئیں، تلاوت قرآن میں سستیاں ہوئیں، ذکر و اذکار میں غفلتیں ہوئیں، تو اس چیز کی ہم معافی رب سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق ہم نے تلف کیے، اگر کسی کا پیسہ دبا کر بیٹھ گئے، وراثت میں کسی کا حق مار کر بیٹھ گئے، کاروبار میں کسی کا پیسہ دبا کر بیٹھ گئے، ہاں بعد میں دے دیں گے، ایک مہینے بعد دے دیں گے، سالوں گزر گئے وہ مہینہ نہیں آ کر دے رہا۔ سامنے والا اگر غریب مسلمان ہے، کمزور ہے، کچھ اس کا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ بہادر سمجھنے لگے، دوسرے کا پیسہ دبا لیا۔ آخری حدیث پاک یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کا ایک درہم کا مطلب سمجھ لیں 1 روپیہ اگر دبا لیا، کل قیامت میں 700 مقبول نمازیں اسے دینا پڑ جائیں گی۔ ایک بالش برابر زمین پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا کسی کی، تو فرمایا کل قیامت میں 700 مقبول نمازیں دینا پڑ جائیں گی۔ کہاں سے لائیں گے؟ مقبول نمازیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ کیا ہمارے پاس کوئی نمازیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ یہ مقبول نمازیں ہیں، مستجاب نمازیں ہیں؟ کل قیامت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ راتوں کا فائدہ اٹھائیے۔ میں نے کہا نا
اس امت کو یہ راتیں تحفے کے طور پر عطا کی گئی ہیں کہ بڑے بڑے کام رب کائنات، بڑے بڑے گناہ اس عام رات میں معاف فرمائے گا، تو آپ بھی حقوق العباد معاف کروا لیں، رشتہ داروں سے جو لین دین کا معاملہ ہے حل کر لیں، دوست یاروں سے، پارٹنروں سے جو بھی پیسے کے معاملات ہیں حل کر لیں، خدا کی قسم، ورنہ قیامت کے دن بڑی شرمندگی ہوگی، قیامت میں حساب کتاب نہیں دے سکیں گے، ابھی وقت ہے۔ رب کائنات عز و جل نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی ہیں، مزید راتیں ہمیں رمضان المبارک کی رب کائنات عطا فرمائے، یہ رات ملی غنیمت جانے اس رات کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو 15 شعبان کی رات کو جاگے اور دن کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، مغفرت یافتہ لکھ دیا جاتا ہے، بخشش کا پروانہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ رات افضل، اس رات میں حقوق العباد سارے معاملات اپنے صاف اور کلیئر کر لیں، اسی طرح دن بھی افضل ہے، دن کا روزہ رکھیں۔ اس رات کو ہم نے بیدار ہو کے گزارا، شب بیداری کی، اس رات میں اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، نوافل ادا کیے، تو یہ رات جاگنا کہلاتا ہے، رات کو بیدار کرنا کہلاتا ہے۔ تو دن کا جب روزہ رکھیں گے تو رات کی برکتیں بھی ملیں گی اور دن کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ ضرور بھی ضرور ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات بھی ملے گی، لیکن دل سے، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، زہے نصیب ہماری آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس نے رب کی بارگاہ میں ایسے توبہ کی کہ اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر، مکھی برابر نہیں، اندازہ تو لگائیں رب کتنی رحمتوں والا ہے، وہ رحمان عز و جل، وہ رحیم پروردگار کیسا رحم و کرم فرما رہا ہے۔ فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کسی مسلمان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالی مغفرت سے نواز دیتا ہے، بخشش سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا وہ آنکھ کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ مغفرت کا پروانہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر بھی کریں، مناجات کے الفاظ بھی سنیں، دل سے عاجزی کریں، تواضع کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، رب کی رحمت کی طرف ٹکٹکی باندھ لیں، رب کی رحمت کی طرف امید باندھ لیں کہ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت کوئی قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔